فتح مکہ. آج میں 20 رمضان المبارک کی اہمیت بتاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر مدینہ گئے تو کئی سال ہو گئے مکہ واپس نہیں آئے. جنگیں چلتے رہے, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق. ہجرت کے 6 سال بعد تقریباً 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے لیے روانہ ہوئے. جب قریش کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکے کی طرف آ رہے ہیں تو وہ دشمنی میں جل بن چکے تھے اور کہنے لگے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے نہیں دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تک پہنچ چکے تھے. حرم کی حدود حدیبیہ کے فوراً شروع ہوتی ہے, لیکن خانہ کعبہ کو ابھی 30 کلومیٹر دور تھا. خانہ کعبہ ابھی 30 کلومیٹر دوری پر تھا. تو قریش نے وہاں پر ان کا راستہ روک لیا اور کہنے لگے آپ کو ہم اندر جانے نہیں دیں گے. وہ جنگ کے لیے اکسا رہے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے, کیا انہیں یاد نہیں ہم بدر میں ان کو کیا کیا تھا؟ کیا ان کو یاد نہیں کہ ہم خندق میں ان کے پاؤں کیسے اکھاڑے تھے؟ آپ ہمیں حکم دیجئے, ہم ان کے پرکھنچے اڑا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم احرام کی حالت میں ہیں, ہم جنگ نہیں کر سکتے. تو وہ کیونکہ احرام کی حالت میں ہم بال کٹا نہیں سکتے, ہم جانور ذبح نہیں کر سکتے, ہم میل صاف نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ ہم ایک پتا توڑ نہیں سکتے, تو جنگ تو بہت بڑی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جنگ کرنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قریش کے لوگوں سے کہا ہم لڑنے نہیں آئے ہیں, ہم صلح کرنے آئے ہیں, ہم صلح کریں گے. قریش کے لوگوں نے مسلمانوں کو اتنا دبایا, ساری شرائط اپنے حق میں لکھوا لی, مسلمانوں کے حق میں ایک شرط بھی نہیں لکھوائی. کچھ شرط میں بتاتا ہوں. پہلی شرط کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے. دوسری شرط, اگلے سال جب آپ عمرہ کرنے آئیں گے تو تلواریں نہیں لائیں گے, ہتھیار نہیں لائیں گے, چند ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے. تیسری شرط, مکے سے جو شخص مدینہ جاتا ہے مسلمان بن کر بھی گیا تو آپ اسے واپس کر دیں گے, اور جو مدینے سے جو مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد ایک حلیف جماعت ہے, مدینے کی حلیف جماعت مکے میں رہا کرتی تھی, مکے کی حلیف جماعت مدینے میں رہا کرتی تھی. تو قریش کے لوگوں نے کہا آپ ہمارے حلیف جماعت سے نہ لڑیے, ہم بھی آپ کی حلیف جماعت سے نہیں لڑیں گے. تو آپ نے کہا منظور ہے, شرائط منظور ہے. تو قریش کے لوگوں نے کہا لکھواؤ, یہ شرطیں لکھواؤ. تو حضرت علی نے لکھنا شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی لکھو. حضرت علی نے لکھنا شروع کیا, من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رؤساء قریش. تو یہ قریش کے لوگوں کو یہ ٹائٹل پسند نہیں آیا, رسول اللہ. وہ کہنے لگے ہم تو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں, تو اگر ہم مانتے تو یہ لڑائی کیسی, یہ مٹاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کہہ رہے ہیں نا مٹا دو. حضرت علی نے کہا میرا کام لکھنا تھا, میں نے لکھ دیا, اب یہ مٹانے کی میری اتنی ہمت نہیں. وہ قلم وہیں پر رکھ کر اٹھ گئے اور کہنے لگے آپ کسی اور سے مٹوا دیجئے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹائے اور لکھے من محمد ابن عبداللہ الى رؤساء قریش, عبداللہ کے بیٹے محمد اور قریش کے رئیسوں میں یہ معاہدہ ہے. تو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے. اتنا ہی نہیں, اب ان کا صبر کا پیمانہ جو تھا وہ جھلک رہا تھا کہ ابو جندل وہ ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے, مکے میں رہا کرتے تھے. وہ ان کو جب یہ خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں, وہ دوڑے آ کر صحابہ میں شامل ہو گئے اور سب سے گلے ملنے لگے. تو یہ جب ان کے باپ اور قریش کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ابو جندل مسلمان ہو کر وہاں صحابہ میں شامل ہو چکے ہیں, تو قریش کے لوگوں نے کہنے لگے اسے واپس کرو, آپ صلح میں ہیں, یہ صلح ہے کہ آپ جو مکے سے مدینے جائے گا آپ اسے واپس کر دیں گے. تو صحابہ نے کہا یہ تازہ صلح ہے, ہم اس سے واپس نہیں کریں گے چاہے جنگ ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم صلح میں ہیں, ابو جندل کو واپس کر دو. لہذا ابو جندل کو واپس کیا گیا. پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرام اتارو اور بال منڈوا دو. کسی نے نہیں سنا, سر نیچے جھکائے رکھے. آپ نے دوسری دفعہ کہا احرام اتار دو, بال منڈوا دو, سر جھکائے رکھے. آپ نے تیسری دفعہ کہا احرام اتار دو اور بال منڈوا دو, سب سر نیچے لگے. اور یہ نافرمانی نہیں تھی, یہ انتظار تھا کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی کہ جنگ کے لیے جاؤ, جنگ کرو. اور وہ آپ نے 3 دفعہ کہہ کر مایوسی سے اپنے خیمے میں گئے.
تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ وہ دیکھ ہی رہی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ اتنا غمگین کیوں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میرے صحابہ، میں نے کہا احرام اتار دو اور بال منڈوا دو، وہ میرے صحابہ نہیں سنے۔ تو ام سلمہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے آپ احرام اتاریے اور بال منڈوائیے، پھر وہ خود کریں گے۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے۔ تو آپ نے خیمے کے باہر گئے، آپ احرام اتارے اور بال منڈوائے۔ تو صحابہ سمجھ چکے تھے اب کوئی وحی نہیں آ گئی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتار دیے، یہ آخری فیصلہ ہے کہ ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں۔ تو وہ سب احرام اتارے اور بال منڈوائے اور مدینہ چلے گئے۔ یہ تھا صلح حدیبیہ۔ ابھی صلح حدیبیہ یہاں ہو ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے آیت نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر اسی سورہ میں ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، ضرور اے رسول آپ کے اس خواب کو ہم پورا کریں گے، آپ مسجد الحرام میں امن اور امان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ دیکھیے نا، ابھی تو یہاں صلح ہی ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرور اے رسول آپ کے اس خواب کو پورا کریں گے، آپ کو روشن فتح عطا فرمائیں گے، آپ امن اور امان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ تو اب آپ کو تو پتہ ہے کہ صلح کا مسئلہ آپ کو تو اچھی طرح سے پتہ ہے، جو دو قبائل میں سے کوئی ایک قبائل وہ صلح توڑ دے وہ تو مجرم کہلایا جائے گا۔ تو ہوا یوں کہ مکے والوں نے جو اپنے حق میں وہ شرائط لکھوا لیے تھے وہ انہوں نے ہی توڑ دیے۔ مدینے کی ایک حلیف جماعت مکے میں رہتی تھی، تو وہ ان لوگوں نے مکے والوں نے ان سے لڑ بھیڑ کر دی اور صلح توڑ دیا۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا رسول اللہ وہ لوگ صلح توڑ دیے، اب ہمیں جانا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے تیار ہو جاؤ۔ تو پچھلے سال 1400 صحابہ تھے اور اس سال 10,000 صحابہ احرام باندھ کر پورے جوش کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ تو ابو سفیان کو جب یہ خبر ملی کہ مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں تو وہ بھاگے مدینہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس کو رینیو کریں گے، پھر سے بنائیں گے یہ صلح کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں مانی۔ آپ نے ابو سفیان نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے بھی ان بات کو انکار کر دیا۔ پھر آپ نے اپنی ابو سفیان کی سگی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ان سے بھی پوچھ رہا۔ ان کے گھر میں جب ام حبیبہ جب ان کے گھر میں گئے تو وہاں ایک چادر بچھی ہوئی تھی۔ ام حبیبہ جلدی سے آ کر وہ چادر کو اٹھا لیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے بیٹی تم یہ چادر کیوں اٹھائے ہو؟ وہ ام حبیبہ کہنے لگے یہ میرے رسول کا بستر ہے، یہ میرے رسول کا چادر ہے، ناپاک لوگ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو لہذا ابو سفیان کی بات کسی نے نہیں مانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے جا رہے تھے اور یہ پڑھتے جا رہے تھے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ تو جب آپ مکے میں داخل ہو رہے تھے سعد بن عبادہ وہ ابو سفیان سے کہنے لگے ابو سفیان اليوم یوم الملحمہ، آج گرم دن ہے، اليوم تستحل الحرمہ، آج بہت اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل الحرمہ، آج بہت گرم دن ہے، آج مکے کی عزت اڑنے والی ہے۔ تو وہ ابو سفیان کے لگے مارے گئے۔ ابو سفیان نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عباس میں نے کئی بادشاہی دیکھی لیکن تیرے بھتیجے جیسی بادشاہت آج تک نہیں دیکھی۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو سفیان تجھے کب عقل آئے گی، یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ تو جبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی تھی تو ابو سفیان کہنے لگے یا رسول اللہ اليوم یوم الملحمہ، کیا آج گرم دن ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اليوم یوم الملحمہ، آج تو رحم کا دن ہے۔ تو آپ کا سردار کہہ رہا ہے اليوم یوم الملحمہ، آج گرم دن ہے۔
تو نہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آج محبتوں کا دن ہے. پھر ویسے ہی آپ نے مکے میں داخل ہوئے اور آپ بیت اللہ کی دیوار پر یوں ہاتھ رکھا، خانہ کعبہ کی دیواروں پر یوں ہاتھ رکھ کر کہا ہاں بھائی آج میں کیا کروں گا، آج میں امن اور امان کا پیغام سناؤں گا کہ آج جو میرے دادا کے گھر عبد المطلب کے گھر جو بھی جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو مسجد الحرم میں آئے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر پناہ لینے جائے گا اس سے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. تو یہ مکے کے لوگ ابو سفیان تک خبر پہنچ جائی تو وہ چونک گئے. 21 سال سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے منصوبے بنا رہا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں ابو سفیان کے گھر جو جائے گا اسے پناہ دی جا رہی ہے. تو وہ بھاگے آئے اور کلمہ پڑھ لیا. اور مکے کے جو لوگ تھے ایک دو کلمہ نہیں پڑھے، ہزاروں کی تعداد میں کلمہ پڑھے. پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دروازے یوں کھولے اور اندر گئے، سارے بتوں کو مار گرائے اور جو دیوار پر تصویریں تھے اس کو ہٹائے اور کعبۃ اللہ پاک صاف کر دیے. اور حضرت بلال حبشی ان سے اذان دینے کے لیے کہنے لگے، انہوں نے اذان دیا، نماز ہوئی اور اس طریقے سے فتح مکہ ہوا. جب اللہ ساتھ ہو جاتا ہے تو ہر ایک جنگ جیت سکتے ہیں.